اپنے ایسی درسگاہوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایسی کہ جہاں پر اس سب سے پہلے علم کو درست کیا جائے، ایمانیات کو صحیح کیا جائے، اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد اور بھروسے کو قائم کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت والے والہانہ رشتے کو استوار کیا جائے، اور پھر انسان کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے اوصاف پر، اس کے باطن پر ایک مسلسل اور مربوط محنت کی جائے۔ اس مسلسل اور مربوط محنت کے نتیجے میں جو لوگ تیار ہوں ان میں یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ وہ سچے ہوں، وہ دیانتدار ہوں، وہ امین ہوں، وہ بہادر ہوں، وہ سخی ہوں، ان میں ایک اولو العزمی اور حوصلہ ہو، ان میں علم کے ساتھ حلم بھی ہو، ان میں وقار بھی ہو، ان میں وہ ساری سمجھداریاں جو کسی بڑے پیغام کی حامل قوم میں ہونی چاہیے، جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پیغام ہو۔ دیکھیں آج بھی دنیا میں جن کے پاس نعمتیں ہیں تو اس نعمتوں کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، ہمیں ایسی زمین دی ہے، ہمیں ایسا قطع اراضی دیا ہے، ہمیں ایسا ملک دیا ہے، اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میں یہ ہو۔ تو جن کے پاس کائنات کا سب سے اونچا پیغام ہو، سب سے بڑا پیغام جن لوگوں کے پاس ہو، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کی اہلیت پیدا کرنا، اور خصوصاً اپنی نئی نسلوں میں۔ ہمیں آج ہمارا نوجوان جس ذہنی خلفشار کا، جس انتشار کا، جس کنفیوژن کا شکار ہے، شاید امت مسلمہ گزشتہ 1450 سالوں میں کبھی اس بحران سے دوچار نہیں ہوئی۔ ہمارا واسطہ ہے نوجوانوں سے، ہم ان کے سوالات سن رہے ہیں، ہم ان کی کنفیوژنز سن رہے ہیں، اور ان کے اشکالات سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے سامنے ایک بالکل یوں کہیں کہ معلومات کا ایک طوفان ہے، جس کو یہ لوگ فلو آف انفارمیشن کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا طوفان ہے معلومات کا جس میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس میں سے کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کیا کام کا ہے، کیا بیکار ہے، کیا میرے دین کے موافق ہے، کیا مخالف ہے، کیا دین کی صحیح تعبیر اور تشریح ہے، کیا غلط ہے، کیا دین کے دشمنوں کا پھیلایا ہوا ہے اور کیا دین کے دوستوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں، ہر چیز اس تک پہنچ رہی ہے، ہر چیز اس کے کان میں انڈیلی جا رہی ہے، ہر چیز اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ میں منتقل کی جا رہی ہے، اور اس کنفیوژن کے اندر وہ ایک حواس باختہ آدمی جیسے ہوتا ہے، اوسان خطائیں جیسے۔ ایسے میں اگر کسی کو دیکھیں حواس باختہ آدمی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح سہارا مل جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا، اور غلط ہاتھ پکڑ لیا تو غلط ہو جائے گا۔ یہ ہماری پوری نوجوان نسل کی اس وقت یہ کیفیت ہے۔ جس طرح کوئی ڈوبتا ہوا آدمی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، بچانے والا مل گیا، ایک بندے نے ڈوبتے ہوئے ہاتھ مارا نا کہ مجھے یہ چیز بچائے، کوئی سخت چیز نظر آئی، تو وہ ہاتھ جو اس نے مارا تو کسی بچانے والے کا ہاتھ نہیں تھا، وہ شارک مچھلی کا منہ تھا۔ تو وہ جو ہلاکت اس کی پانی سے تھوڑی دیر بعد ہونی تھی، وہ اس شارک مچھلی کے ذریعے سے اسی وقت ہو گئی، وہ اس کو نگل گئی پورا کا پورا۔ یہی حال اس وقت ہمارے نوجوان، یہ کنفیوز بچے، یہ ٹین ایجرز، یہ اپنی کنفیوژنز دور کرنے کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کسی صحیح آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر سلامتی کے رستے کے اوپر ڈال دیتا، کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ کنفیوژنز جس کے ذریعے سے تھوڑی سی گمراہی پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو بڑھا کر اس کو پورا گمراہ کر دیتا ہے، وہ اس کو پورا اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر کوئی گمراہ ترین انسان جا سکتا ہے۔ یہ اس دور کا ایک المیہ ہے، اور اس دور کا ایک مسئلہ ہے جو یقیناً اہل علم کے سوچنے کی اور ان کے اس پہ غور کرنے کی اور اس کے لیے عملی شکلیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں جو البرہان کے نام سے جو کام شروع کیا، نوجوانوں کے لیے جو چیزیں شروع کی، اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے مہینے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی اور اس آگے چل کر انشاءاللہ لاہور اور کوئٹہ میں بھی اس کو شروع کریں گے۔ وہ اسی خیال سے شروع کی گئی کہ ہمیں اس دور کے نوجوانوں اور پروفیشنلز کو ان کا ضروری دین پہنچانا ہے، ان کا ضروری دین، ان کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس فضا اور ماحول میں جس میں ان کے لیے وقت گزارنا آسان ہو، جس میں وہ بیٹھ سکیں، وہ اپنی بات کر سکیں، اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو سامنے لا سکیں، اپنی بات سامنے پیش کر سکیں، اس میں اور ایسے اساتذہ اور ایسے مربیوں کے ذریعے سے کہ جو جہاں ان کو ایک طرف سے دین کا علم دے رہے ہوں
وہاں ان کے سامنے عملی مثالیں پیش کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو, عملاً بھی ان کے لیے کوئی اصلاح کی صورت ہو, اصلاح احوال کی صورت ہو, تزکیے کی صورت ہو, کہ دونوں فائدے ان کو بیک وقت ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان مبارک کے بعد ہم کراچی میں بھی اب جلدی اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ, اور دارالایمان کراچی میں اس کی کلاسز بھی ہوں گی, اسی طرح پشاور میں بھی ہوگا. اسلام آباد میں بڑا جوق در جوق نوجوانوں نے, ہمارے پاس 150 لوگوں کی گنجائش تھی اور 1500 لوگوں نے اپلائی کیا, یعنی 10% لوگ لیے جا سکتے تھے, 90% لوگوں کو نہیں لے سکے. اور اسی شوق میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں جتنی بھی نیچے گئی ہوں, طلب ہمارے ہاں ختم نہیں ہوئی. ہمارے معاشرے میں طلب موجود ہے بھرپور طریقے کے ساتھ. لوگوں کو جب بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے تو لوگ ایک طلب کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں.